بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو کسی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، کسی دلچسپ حقائق یا کسی دلچسپ معلومات یا کسی سبق آموز واقعے پر مشتمل نہیں، بلکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس حسین اور سنہرے دور میں واپس لے جانے کی کوشش کریں گے جب مکان کچے اور لوگ سچے ہوا کرتے تھے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ دوستو، جب مکان کچے ہوتے تھے تو اس وقت گھر کی چار دیواری یا تو ہوتی ہی نہیں تھی یا چھوٹی ہوتی تھی، تو آس پاس کے دکھ نظر آتے تھے۔ کون کس حالت میں ہے، کس کے گھر چولہا جل رہا ہے اور کس کے گھر نہیں، کون بیمار ہے اور کون سے گھر میں گھر والے آپس میں ناراض ہیں، یہ سب دکھ صرف نظر نہیں آتے تھے بلکہ ان کا فوری مداوع بھی ہوتا تھا۔ جس گھر میں چولہا جلتا نظر نہ آتا تو آس پاس سے فوراً کچھ پکا پکایا آ جاتا۔ کوئی بیماری کی وجہ سے لیٹا نظر آتا تو دو چار گھروں سے تیمارداری کو لوگ چلے آتے۔ کوئی دوائی دارو کرنے لگ جاتا اور کوئی اپنے گھر سے کچھ پکا کر لے آتا۔ کسی گھر میں ناراضگی بھانپتے ہی ہر شخص سیانہ بن جاتا تھا اور نصیحتوں کے انبار لگا کر راضی کر کے ہی جاتا۔ دوستو، یہ وہ وقت تھا جب دکاندار کے پاس کھوٹا سکہ چلا دینا ہی سب سے بڑا فراڈ سمجھا جاتا تھا۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب ماسٹر اگر بچے کو مارتا تھا تو بچہ گھر آ کر اپنے باپ کو نہیں بتاتا تھا، اور اگر بتاتا تو باپ اسے ایک اور تھپڑ رسید کر دیتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب اکیڈمی کا کوئی تصور ہی نہ تھا اور ٹیوشن پڑھنے والے بچے نکمے شمار ہوتے تھے۔ بڑے بھائیوں کے کپڑے چھوٹے بھائیوں کے استعمال میں آتے تھے اور یہ کوئی معیوب بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ لڑائی کے موقع پر کوئی ہتھیار نہیں نکالتا تھا، صرف اتنا کہنا ہی کافی ہوتا تھا، میں تمہارے ابا جی سے شکایت کروں گا۔ یہ سنتے ہی اکثر مخالف فریق کا خون خشک ہو جاتا تھا۔ اس وقت کے ابا جی بھی کمال کے تھے۔ صبح سویرے فجر کے وقت کڑکدار آواز میں سب کو نماز کے لیے اٹھا دیا کرتے تھے۔ بے طلب عبادتیں کرنا ہر گھر کا معمول تھا۔ کسی گھر میں مہمان آ جاتا تو ارد گرد کے ہمسائے حسرت بھری نظروں سے اس گھر کو دیکھنے لگتے اور فرمائشیں کی جاتی کہ مہمانوں کو ہمارے گھر بھی لے کر آئیں۔ جس گھر میں مہمان آتا تھا وہاں پیٹی میں رکھے فنائل کی خوشبو ملے بستر نکالے جاتے، خوش آمدید اور شیروں کی کڑھائی والے تکیے رکھے جاتے، مہمان کے لیے دھلا ہوا تولیہ لٹکایا جاتا اور غسل خانے میں نئے صابن کی ٹکیا رکھی جاتی تھی۔ جس دن مہمان نے رخصت ہونا ہوتا تھا سارے گھر والوں کی آنکھوں میں اداسی کے آنسو ہوتے تھے۔ مہمان جاتے ہوئے کسی چھوٹے بچے کو 10 روپے کا نوٹ پکڑانے کی کوشش کرتا تو پورا گھر اس پر احتجاج کرتے ہوئے نوٹ واپس کرنے میں لگ جاتا، تاہم مہمان بہر صورت یہ نوٹ دے کر ہی جاتا۔ شادی بیاہوں میں پورا محلہ شریک ہوتا تھا۔ شادی یا غمی میں آنے جانے کے لیے ایک جوڑا کپڑوں کا علیحدہ سے رکھا جاتا تھا جو اسی موقع پر استعمال میں لایا جاتا تھا۔ جس گھر میں شادی ہوتی تھی ان کے مہمان اکثر محلے کے دیگر گھروں میں ٹھہرائے جاتے تھے۔ محلے کی جس لڑکی کی شادی ہوتی بعد میں پورا محلہ باری باری میاں بیوی کی دعوت کرتا تھا۔ کبھی کسی نے اپنا عقیدہ کسی پر تھوپنے کی کوشش نہیں کی، کبھی کافر کافر کے نعرے نہیں لگے، سب کا رونا ہنسنا سانجھا تھا، سب کے دکھ ایک جیسے تھے۔ کاش وہ کچے مکانوں والا زمانہ پھر سے لوٹ آئے جب مکان کچے اور لوگ سچے ہوا کرتے تھے، جب دلوں میں محبتیں تھیں اور منافقت کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کاش کوئی یہ ساری ٹیکنالوجی چھین کر ہمیں وہ سادہ اور سنہرا دور پھر سے لوٹا دے، کاش۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔